کلپ نمبر 359 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 92 سے 93 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ ترجمہ، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا، شعیب کو جھٹلانے والے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کا عذاب آیا تو وہ ہلاکت و بربادی سے دوچار ہو گئے۔ ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی ایسے ویران ہو گئے کہ وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی، اور ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ کانوا هم الخاسرین، وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان پر ایمان لا کر ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ معاشی بدحالی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تنبیہ فرمائی کہ جس خوف کی وجہ سے وہ قبول ایمان سے دور تھے وہ درست ثابت نہ ہوا، بلکہ نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا کہ جنہوں نے اللہ عز و جل کے نبی پر ایمان لا کر ان کی شریعت کی پیروی کی وہ تو دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ عز و جل کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی ان کی دنیا تو برباد ہوئی، اس کے ساتھ آخرت بھی برباد ہو گئی۔ لہٰذا نقصان تو ان لوگوں نے اٹھایا ہے جو سرکش اور نافرمان تھے، نہ کہ انہوں نے جو تابع اور فرما بردار تھے۔ اقتصادی اور معاشی بہتری اسلامی احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ اہل مدین کے حالات میں ان لوگوں کے لیے بہت عبرت ہے جو محض نام نہاد اور بے بنیاد اقتصادی زبوں حالی کے خوف سے شریعت اسلامیہ کے واضح احکام میں رد و بدل کرنے کے لیے پیچ و تاب کھاتے نظر آتے ہیں۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ مدین والوں کے حالات کا بغور مطالعہ کریں اور اپنی اس روش کو بدل کر صحیح اسلامی سوچ اپنانے کی کوشش کریں اور معاشی بہتری کے لیے اسلام کے دیے ہوئے اصول و قوانین پر عمل کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے یہ اقتصادی اور معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ ترجمہ، تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں۔ وقال، اور فرمایا جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ ان کی بے جان نعشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے۔ مردے سنتے ہیں۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے جو کلام فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، بے شک اللہ عز و جل کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اور اللہ عز و جل کی قسم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سنایا۔ مردوں کے سننے کی قوت سے متعلق بخاری شریف میں ہے جب ابو جہل وغیرہ کفار کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر روحیں نہیں۔ ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ سابقہ امتوں کے احوال بیان کرنے سے مقصود، پچھلی امتوں کے احوال اور ان پر آنے والے عذابات کے بیان سے مقصود
صرف ان کی داستانیں سنانا نہیں بلکہ مقصود نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے۔ ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جن سے عرب کے لوگ واقف تھے، جن کے خنڈرات عربوں کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں کے ارد گرد واقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادستی اور غلبہ و اقتدار کی بڑی شہرت تھی، اور پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے باعث ان کی تباہی و بربادی کے دل خراش واقعات ہوئے جو سب کو معلوم تھے۔ یہ واقعات اور حالات بتا کر انہیں آگاہ کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہی تعلیمات کو کامل اور مکمل صورت میں تمہارے پاس لائے ہیں جو پہلے نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے زمانے میں دی۔ اگر تم نے بھی انکار کیا اور سرکشی کی روش اختیار کی تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوتا آیا ہے۔ دونوں جہاں کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لو، تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں سر بلندی نصیب ہو جائے گی۔